یہ ایک بگڑے ہوئے نوجوان کی کہانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں ینگ تھا تو میں بہت غیر معمولی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا۔ میں اپنے دین سے بہت دور تھا۔ میں ہر وقت عیاشیوں میں مصروف رہتا تھا۔ شراب نوشی میری پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ غیر ضروری اور غیر اخلاقی کاموں میں ملوث تھا۔ میری ماں مجھے بہت دعائیں دیتی تھی کہ میں ان کاموں سے کب چھٹکارا حاصل کروں گا۔ میں لڑکیوں کے ساتھ بھی گھومتا پھرتا تھا۔ میری ماں مجھے منع کرتی تھی، لیکن میں اسے بھی دھوکہ دیتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ اوپر بھی کوئی ہے جو ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پاس پیسہ بہت تھا، لیکن میری عیاشیاں بھی کم نہیں تھی۔ میں ان پیسوں کو غلط جگہوں پہ استعمال کرتا تھا، غریبوں میں بھی بانٹتا تھا، لیکن عیاشیاں بھی میری عروج پر تھی۔ ایک دن میرے دوست میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو ایک پارٹی کرتے ہیں جس میں ہم لوگ بیچ پر جائیں گے اور نہائیں گے بھی۔ میں ایگری ہوا۔ ہم نے اپنے ساتھ شراب کی بوتلیں بھی لی، سگریٹس وغیرہ بھی لی، اور بھی بہت ساری ایسی اشیاء جو غیر ضروری تھی وہ لی، اور چلے گئے۔ ہم جیسے ہی نہانے لگے، موج مستیاں کر رہے تھے، پانی میں ایک دوسرے کو دھکیل دھکیل کے گرا رہے تھے۔ میں بھی خوش تھا، میرے دوست بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں پانی میں بار بار ڈوبتا اور پھر نکلتا۔ ہم کافی ہنس رہے تھے۔ میں پانی کے بیچ میں کھڑا ہوا اور انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ میں غوطہ لگانے جا رہا ہوں، دیکھو میں کتنی منٹ تک پانی میں رہوں گا۔ جیسے ہی میں یہ بات کر رہا تھا، پانی کے اندر سے کسی نے مجھے کھینچا، اور اتنی زور سے کھینچا کہ میں کمر کے بل گر گیا۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر اچانک جس چیز نے مجھے کھینچا تھا وہ مجھے پانی کے اندر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ مجھے اتنی تیزی سے لے کے جا رہا تھا کہ میری سانس بند ہو گئی۔ میں نے پانی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے جو مجھے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، لیکن جب میں پانی میں دیکھتا تو کوئی نہیں ہوتا تھا،
اور جب فیل ہوتا تو ایسا لگتا جیسے کسی نے پاؤں سے مجھے پکڑا ہے۔ میں نے خوب جتن کی کہ میں باہر نکلوں، میں بہت طاقتور تھا، لیکن نہیں، میری جان نہیں چھوڑوا رہا تھا وہ۔ میں چیخنے لگا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ میں رونے لگا۔ اچانک پانی کے اندر سے مجھے کوئی شے نظر آئی۔ یہ یلو کلر اور وائٹ کلر کی کوئی انسان تھی۔ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ چیز مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بس مردہ ہی سمجھا، کیونکہ اب تو میں مرنے والا تھا، میری سانسیں بند ہو گئی تھی۔ اچانک اس شے نے ایک آواز لگائی، پتہ نہیں وہ انسان تھا یا فرشتہ تھا یا کیا تھا، کہ یہ وہ نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، واقعی مجھے ایسے لگا جیسے کسی شے نے مجھے پکڑا تھا اور اچانک چھوڑا ہو۔ اب جب میں پاؤں اور ہاتھ ہلاتا تو ہل جاتے تھے، اس سے پہلے نہیں ہلتے تھے۔ اس چیز نے مجھے جھٹکے سے پانی کے کنارے پہ پھینک دیا۔ میں پانی کے کنارے پہ گرا اور میں یہ سوچنے پر اس وقت مجبور تھا کہ یہ کیا چیز تھی، یہ کون سے لوگ تھے جہاں میری طاقت کام نہیں کر رہی تھی۔ اور جب تک اس نے چھوڑا نہیں تھا، جب تک چھوڑا تو میں خود بخود کنارے پہ آ گیا۔ میرے دوست بھاگتے بھاگتے میری طرف آ گئے۔ انہوں نے میرے پیٹ سے پانی نکالا، مجھے ٹٹولا کہ کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، لیکن میں ڈر گیا تھا، مجھ پہ پسینے آ رہے تھے۔ وہ لوگ حیران تھے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بس جو ہوا اچھے کے لیے ہوا تھا، میں نے تو ایک اور دنیا دیکھی تھی۔ میں رونے لگا۔ اچانک کچھ لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آئی۔ جب ہم سب نے ادھر دیکھا تو ایک اور شخص پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اس میں سے ایک آدمی میرا نام لے کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا نام ہے۔ اس نے کہا جو بندہ ڈوبا ہے وہ میرا دوست ہے اور اس کا نام بھی یہی ہے۔ میں ڈر گیا اور مجھے معاملہ سمجھ آ گیا کہ اچھا، یعنی اس کی موت لکھی تھی لیکن ہم دونوں کا نام ایک ہی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھانے کے لیے، عبرت دکھانے کے لیے پانی کے اندر لے کے گیا تھا کہ موت ایسی آتی ہے، اور پھر مجھے چھوڑ دیا۔ جب میں گھر آیا تو خوب رویا اور مسجد چلا گیا۔ میری ماں نے میری پوری کہانی سنی اور مجھے کہا بیٹا آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں وارننگ دی ہے، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے موت کو اتنی نزدیک سے دیکھا اور پھر تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ نہیں کہ فرشتوں کو غلطی ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، تم پر رحم کیا اور تمہیں دکھا دیا کہ موت کیسے ہوتی ہے۔ دوستو یہ ایک ریئل سٹوری ہے جو پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں پیش آئی تھی۔ وہ شخص اب 99 سال کا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اس کہانی کو آج تک نہیں بھولا، میں نے ایک مرتبہ موت دیکھی ہے۔ دوستو اگر میرا چینل پسند ہو تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ میری حوصلہ افزائی کرے اور مجھے سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔